حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے 72-71 ساتھیوں کی قربانی دے کر کے تم انسانوں کو یہ بتایا تھا کہ کبھی یاد رکھنا اگر اکیلے ہو، ستیہ کے مارگ پر ہو، سچ کے مارگ پہ ہو تو کبھی ظالم سے ڈرنا نہیں۔ مظلوم کے دل سے حسین نے ظالم کا ڈر نکال دیا، ہم سڑکوں پہ نکل کر کے دنیا کو یہی بتا رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور بڑی ماضی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو ہم سڑک پہ نکل کر کے یا حسین بلند کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ، ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس ملک کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس دیش کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، بہت غور سے سنیے گا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، اب ہم نے جب رو کر کے یا حسین کی آواز بلند کیا ہے تو ہم یہ چاہتے دنیا ہم سے سوال کرے، پوچھے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ یا حسین کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ نہیں، حسین ہر اس انسان کے پیارے ہیں جس دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، جس دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے۔ ابھی کسی بچے کو کوئی تماشا مار دے، بچہ رونے لگے تو مجھے آپ یہ بتائیے، آپ پہلا سوال کیا کریں گے؟ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم فلاں سیکٹ کے ہو، تم فلاں مذہب کے؟ نہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں رلایا کس نے ہے؟ اگر رلایا گیا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اس کی غلطی کیا تھی، اس معصوم کو تم نے کیوں رلایا ہے؟ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اب کوئی اگر اس فطرت کے خلاف آواز بلند کرے کہ نہیں اسے رونے دو تو کہے گا کیسا انسان ہے۔ ہم رو کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے آ کر کے پوچھو کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے جس نے یزید، دنیا کے 1/3 بہت بڑی حکومت کا نام یزید تھا، بہت بڑی حکومت کا نام، وہ اپنی سلطنت میں چور تھا، وہ اپنی طاقت میں چور تھا، وہ یہ سمجھتا تھا ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، مگر حسین نے آواز دی ہے نہیں، تم جو چاہو گے وہ نہیں کرو گے، تمہیں بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تمہیں بھی اللہ نے ہاتھ دیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیر دیا ہے، تمہیں بھی انسان بنا کے بھیجا ہے، ہمیں بھی انسان بنا کر کے بھیجا ہے، مگر تم اپنی انسانیت کو بھول جاؤ، ہم اپنی انسانیت کو نہیں بھولنے والے۔ ہمیں اختیار اور طاقت دیا ہے، ہم انسان کے حق کی لڑائی لڑیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حسین علیہ السلام نے مدینے سے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا۔ ہم روتے ہیں، آپ کے پیچھے دیکھیں نا، تابوت ہے، یہ زلجنا گھوڑا ہے، شبیہ ہے، یہ علم ہے، یہ علم حسین کے جو چھوٹی سی فوج تھی جس میں 72 لوگ تھے، جس میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ سوچو، فوج میں 6 مہینے کا بچے کو لے کے کہیں فوج لی جاتی ہے، جس میں 3 سال کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، حسین اپنے جوان بیٹوں کو لے کے، گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو لے کر کے گئے۔ کہیں ایسے جنگ کری جاتی ہے کہ بچوں کو لے کر کے آپ جا رہے ہیں؟ حسین نے آواز دیا، دیکھو یہ ہماری فوج ہے، اس فوج کا جواب قیامت تک کوئی نہیں جا سکے گا، ہمارا 6 ماہ کا بچہ ہوگا، ہم بچے کو ظالم کے لے کے سامنے جائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو یہ بچہ بہت پانی بند کر دیا گیا تھا حسین کے بچے کے اوپر۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے، مگر جب پانی بند کیا گیا تو حسین ظالم اور لاکھوں کی فوج کے سامنے حسین لے کر کے بچے کو گئے، پوچھا تم بتاؤ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم یہی تو وجہ ہے کہ ہم ظالم کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یزید کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، ایک حکومت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، پھر تم ہمیں کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ بچے کو لے کر کے حسین گئے۔ حسین دنیا کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں، آج اتنا بڑا آتنکواد کا چہرہ آپ کے سامنے ہے نا، ہر انسان یہ سوچتا ہے یہ کیسے آتنکوادی ہے، یہ کیسے انسان ہے؟ سڑک چلتے معصوموں کی جان لے لیتے ہیں، گھر جانے والے لوٹ کے مسافروں کی جان لیتے ہیں، نہ جانے کون بچی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے، نہ کون جانے ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، یہ معصوم دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر جان لے رہے ہیں۔ حسین نے بتایا دیکھو ہمارے نانا کا
पढ़ने वाले मुसलमान हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम उनके नवासे हैं, हमारे बच्चे को पानी देने को तैयार नहीं है। लाखों की फौज हुसैन बताना चाहते हैं, इंसान अगर बर्बरता के ऊपर आ जाए तो इस जानवर से गैर गुजरा है, अगर इंसान अपने ऊपर आ जाए तो देवता से बढ़कर के है। ये इंसान के हाथ में ईश्वर ने इख्तियार दिया हुआ है। करबला बहुत बड़ा मैसेज है। और ये मुहर्रम कहां कहां मनाया जाता है? बस एक आखिरी बात, चले जाओ मथुरा की सरजमीन पर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जाके देखो वहां कितने हिंदू भाई, कितने मुसलमान जाकर के हुसैन आका को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। चले जाकर के अजमेर शरीफ तारागढ़ में जाकर के देखो हुसैन का किस तरीके से दुनिया की दूसरी कौमें हुसैन का गम मना रही हैं। जिसकी नजर में करबला है वो करबला को समझ करके ऐसा बलिदान पूरी तारीख में कहीं नहीं मिलेगा जैसा बलिदान नवासे हुसैन ने अपने घर वालों के साथ पेश करके इंसानियत को सलीका हयात सिखा दिया, जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का हौसला अगर कहीं से मिलता है तो वो करबला से मिलता है। इसीलिए हम हुसैन का गम मना करके दुनिया को बता रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जुल्म अंग्रेज कर रहा था, करबला पे नजर पड़ी, हुसैन को पढ़ा, हुसैन को समझा। सबसे पहला नमक आंदोलन 72 को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शुरू किया। पूछने वाले ने पूछा, आप इतने बड़े देश को इतनी बड़ी हुकूमत से कैसे आजाद दिलाएंगे? उन्होंने कहा, मेरा आदर्श हुसैन है, मैंने हुसैन से सलीका सीखा है। हुसैन जब 72 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जुल्म के खिलाफ लड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को मिट्टी में मिला सकते हैं, तो हम अंग्रेजों को धूल कैसे नहीं चटा सकते हैं? ये हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। अजीजों, ये गम हम क्यों मनाते हैं? हम दुनिया को दावत फिक्र दे रहे हैं। अभी आपने सुना था कि मजलूम का जालिम करने वाला कभी जालिम नहीं हो सकता। खून बहाते हैं, खून बहा करके हम दुनिया को बताते हैं, देखो दूसरों का खून बहा करके कभी इंसानियत के चमन को नहीं सींचा जाता। अपना खून बहा करके इंसानियत के चमन को सींचो, अपना घर बार लुटा करके मानवता का पेड़ लगाओ और उसका चमन लगाओ, उसकी बाग लगाओ, तो फिर चमन। आज पूरी दुनिया मोहब्बत प्यार की भूखी है। आइए हुसैन के नाम पर दुनिया में प्यार बांटते हैं। आइए दोस्ती हुसैन के नाम पर दुनिया में अमन और अमान की बातें करते हैं। आइए हुसैन के नाम पर मोहब्बत की बातें करते हैं। और जो कोई भी मजहब की आड़ लेकर के अगर हमें एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश कर रहा है तो आवाज दो नहीं। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, जहां गंगा जमुनी तहजीब है। देखो ना, हम किस कौम के लोग हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सामने खड़ा हुआ है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि हमारा साथ देने के लिए है। ये हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां हर एक को सुरक्षा दी जा रही है, जहां हर एक को प्यार दिया जा रहा है, जहां हर एक को अमन अमान की बातें सिखाई जा रही हैं। इस मुल्क पे नाज है में हम हुसैन का गम मना रहे हैं। अजीजों, बस एक बात कहना चाहता हूं, तारीख कहती है एक एम्बेसडर, राजदूत, सफीर, उसकी बीवी पहली मर्तबा मुहर्रम देखने आई। उसे नहीं पता था कि ये मुहर्रम क्या होता है, ये लोग क्यों मनाते हैं, ये शबीहें क्यों निकालते हैं। पहली मर्तबा मुहर्रम देखने आई, उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बुला करके क्या जरा हमें बताते जाओ ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। उस सेक्रेटरी ने बताया कि ये मुहर्रम मना रहे हैं। क्या क्यों मना रहे हैं? क्या इनके देवता हुसैन करबला में भूखे प्यासे मारे गए। जुल्म ऐसा किया गया कि इंसान सुन लेगा तो तड़प जाएगा। बाप मार दिया गया, भाई मार दिया गया, घर के छोटे छोटे बच्चे सबको भूखा प्यासा मार दिया गया। और जब सब मर गए तो इनके घर की औरतों को बंधक बना लिया गया, सर काट करके नेज़े पे बुलंद कर दिया गया। सोच सकोगे आप, जुल्म की वो हदें पार कर दी गई जो तारीख में कहीं नहीं मिलती। उसने कहा, अच्छा ऐसा हुआ? कहा फिर ये क्या कर रहे हैं? कहा वो देखिए आगे घोड़ा आ रहा है दुलदुल। कहा ये क्या है? वो अम्बेसडर की बीवी पूछे, छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर के आई हुई है, पहली मर्तबा मुहर्रम देख रही है। ये आजरबाईजान एक जगह है, वहां का बात है। उसने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ये घोड़ा है। ये घोड़ा ये जुलूस में क्यों उठा रहे हैं? कहा हुसैन का एक घोड़ा हुसैन के साथ था, ये भी भूखा था, ये भी प्यासा था, और ऐसा भूखा प्यासा था ये कि ये हुसैन के मकसद को पहचान रहा था। लाखों इंसान यजीद की हुकूमत से मिलने वाले इनाम की लालच में अपना कर्तव्य भूल गए थे। ये घोड़ा इंसान को उसका चेहरा दिखा रहा था कि तुम अगर मकसद को भूल जाओ तो हम जैसे जानवर इस मकसद को समझ रहे हैं। इस याद में ये घोड़ा निकाला जाता है। अगर ये ना होता ना तो हुसैन के बच्चों को हुसैन की शहादत की खबर भी न मिलने पाती।
اچھا کہ یہ پیچھے علم ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ علم ہے، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ یہ حسین کے بھائی تھے، بہت دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ حسین نے جنگ کی اجازت نبھائی، ہم پہل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ظالم پہل کر رہا اسے کرنے دو۔ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے گئے تھے، بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے، بچے پیاسے رہ گئے، ان کی یاد میں یہ علم نکالا جاتا ہے۔ کہ یہ پیچھے کیا ہے؟ کہا یہ تابوت ہے۔ کہ یہ تابوت کا حسین کے 72 لوگ تھے، وہ کربلا میں سب مارے گئے، لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، ظالم اپنے اپنے لوگوں کو لے کے چلے گئے۔ نواز رسول کا لاشا بے گور و کفن سے زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی مر جائے ایسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ سوچو حسین کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا، یہ ان کی یاد میں تابوت کی شبیہ بنا کر کے اٹھا رہے ہیں، حسین کی مظلومی کا ماتم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا یہ جھولا دکھائی دے رہا ہے، یہ تو بچوں کا جھولا ہے، یہ جھولا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہ حسین کے 6 مہینے کے بچے کی یاد ہے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ حسین کا اتنا پیاسا تھا کہ اس کی ماں پریشان تھی، بہن پریشان تھی، اور کہتی تھی بابا ظالم سے جا کے کہہ دو تھوڑا سا پانی دے دے، میرا 6 مہینے کا بھائی مر جائے گا، اسے پانی مل جائے۔ پیاس سے بچہ اپنی سوکھی ہوئی زبان پہ ہوٹے پھیرتا تھا، مگر اسے پانی ملا۔ اس نے کہا پانی ملا؟ کہا نہیں پانی نہیں ملا۔ کہا پھر کیا کیا حسین نے؟ کہا بچے کو لے کر کے گئے، ابا کے دامن میں چھپایا، تیز دھوپ تھی، عرب کی گرمی تھی، فوجوں کے سامنے لے کے کھڑے ہو گئے، میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ کہا پانی تو مل گیا ہوگا؟ کہا نہیں پانی نہیں ملا۔ کہا پھر؟ کہا اس کے بعد حسین نے عرب کی چلتی ہوئی زمین پر اس بچے کو لٹا دیا اور آواز دیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو نہیں، اس بچے کو دے دو، میں بچے کو اپنے سے دور کیے دیتا ہوں۔ کہا پھر تو پانی مل گیا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں پانی نہیں ملا۔ سوچو وہ عورت تھی ایمبیسڈر، 1400 سال بعد اس ماں سے برداشت نہ ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسے انسان تھے، بچے کو تو پانی دے دینا چاہیے تھا۔ کہا پھر؟ کہا حسین بہت دیر تک فوجوں کی طرف دیکھتے رہے مگر پانی ملا نہیں ملا۔ اب وہ سیکریٹری کہتا تو پوچھتی پھر کیا کیا حسین نے؟ کہ اس بچے کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں کو لے کر کے آواز دی میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، میں کیا کروں یہ انسان پانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بیٹا تم اپنی پیاس کا اظہار کرو۔ بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹ پہ پھرائی، فوجیں رونے لگی۔ کا پھر؟ کہ ایک ظالم جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ اس بچے کی پیاس بجھا دو، خوش ہوئی پانی ملنے جا رہا ہے۔ کہا نہیں پانی نہیں ملا۔ کا پھر کیا کیا؟ کہ اس نے بڑا سا تیر اٹھایا، اس تیر چلے کمان میں تیر کو جوڑا، یہ سنتے ہی وہ عورت بے ہوش ہو گئی، کہنے خبردار مجھ سے یہ نہ کہنا، یہ کہہ کر کے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا، اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے وہ سفیر ایمبیسڈر کی بیوی کہتی ہے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ اس بچے کی گردن پہ تیر چلایا گیا۔ آواز دیا نہیں ایسا ہی ہوا، اس چھوٹے سے بچے کی چھوٹی سی پھول جیسی گردن پر اتنا بڑا تیر چلایا گیا جو بڑے جانوروں پہ چلایا جاتا ہے۔ کا پھر؟ کا وہ بچہ باپ کے ہاتھ میں خون پہ نہا گیا۔ کا پھر کیا کیا حسین نے؟ آواز دیا حسین اس بچے کو لے کر کے خیمے کی طرف بڑھے، حسین کا کوئی نہیں بچا تھا، حسین چاہتے اگر بچے کو لے کے خیمے میں چلے گئے تو 4 سال کی اس کی بہن کو کیا جواب دیں گے، اس کی ماں کو کیا جواب دیں گے، یہ ماں مر جائے گی۔ میں نے اتنی بات اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ مثال صرف اس لیے پیش کی دوستو کیا ہم حسین کا غم نہ منائیں، کیا حسین کی قربانی کو یاد نہ کریں؟ اگر جسے حسین کا غم معلوم ہے وہ کہتا آ بھائی ہمارے شہر سے جلوس لے کے چلو، آ بھائی ہماری گلیوں سے جلوس لے کر کے چلو، آ بھائی ہماری سڑکوں سے جلوس لے کر کے چلو۔ آج ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، اے حسین کاش آپ ہندوستان میں آ جاتے، ہم دیوتا کی طرح آپ کی پوجا کرتے، ہم دیوتا کی طرح آپ کو مانتے، مگر افسوس حسین مارے گئے، کوئی حسین کا والی و وارث نہ تھا۔ آج حسین کی بہن جو لاشوں کے درمیان سے گزر کر کے دربار شام میں پہنچ کر کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا اب بتا ظلم کی کوئی حد بچی ہے؟ ظالم ہار گیا۔ جب انسانوں کو پتا چلا کہ یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے تو انقلاب پیدا ہو گیا۔ اس انقلاب کے بعد تب سے لے کر آج تک حسین کا غم منایا جا رہا ہے، اور ایسی شروعات کرنے والے سب سے بڑے آتنکوادی یزید کو لعنت
ملامت مرداباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا اور سزائے حسین میں بلا تفریق مذہب و ملت ظلم کے خلاف مل کر کے سب یا حسین یا حسین یا حسین کی آوازیں بلند کرتے ہیں، تاکہ انسانیت کا چمن لہلہاتا نظر آئے، پیار و محبت کی سوغات بڑھتی بھی نظر آئے۔ حسین کا لاشا کربلا میں غسل و کفن نہ ملا،